ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله سبحانه وتعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، یہ پوری کائنات اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اور جنوں کے امتحان کے لیے بنائی گئی ہے. اس عالم میں انسان اور جنات کو بھیجنے کا مقصد ان کا امتحان لینا ہے. جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر نیکی اور گناہ دونوں کاموں کے کرنے کی طاقت رکھی. اور کام کون سا کرنا ہے اس کی رہبری قرآن کریم کے ذریعے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے فرما دی. اور آدمی کے اوپر چھوڑ دیا کہ وہ چاہے تو گناہ والا کام کرے اور چاہے تو نیک کام کرے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مہلت دے رکھی ہے. یہ اس کے امتحان کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ گناہ کرنے والے کو بھی اس دنیا کے اندر بار بار موقع دیتے ہیں، اور نیکی کرنے والا تو اپنی زندگی میں چلتا ہی رہتا ہے. یہ دنیا اللہ کے گرفت اور پکڑ کی جگہ نہیں ہے، یہ عمل کی جگہ ہے. سزا اور گرفت اور عذاب یہ اس عالم کے بعد جو دوسری زندگیاں ہیں اس کے اندر ہوں گی. قبر والی زندگی، پھر قیامت کے دن، اس کے بعد آگے. اور پھر جس طریقے سے صحیح راستہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے انسان کو بتلا کر کے انسان کی پوری رہنمائی فرمائی ہے،
ایسے ہی اس راستے سے ہٹانے کے لیے انسان کے ساتھ میں شیطان اور اس کے نفس کو لگا دیا، تاکہ انسان کے ساتھ کچھ چیزیں وہ ہو جو اس کو نیکی کی طرف کھینچنے والی ہو اور صحیح راستہ بتلانے والی رہیں، اور کچھ چیزیں ایسی رہیں اور کچھ اس کے دشمن ایسے رہیں جو اس کو غلط راستے کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اب ایسے میں عقل مند اور سمجھدار آدمی وہ ہے جو ان دونوں چیزوں میں سے صحیح چیز کو پہچان کر کے اس کے پیچھے لگ جائے اور صحیح راستے کی پیروی کرنے لگے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ جو شیطان کو لگایا ہے، اس کے پاس ہر انسان کو گمراہ کرنے کے الگ الگ طریقے، مختلف تدبیریں اس کے پاس ہیں۔ وہ ہر آدمی کو ایک ہی طریقے سے گمراہ نہیں کرتا، کس کو کس طریقے سے صحیح راستے سے ہٹا دینا ہے انسان کا دشمن جانتا ہے۔ شیطان کو خوب اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ کون سے انسان کو کیسے بھٹکانا ہے۔ نیک آدمی ہوں تو اس کو نورانی جال پھیلا کر کے، اور گناہگار آدمی ہیں تو اس کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر کے کس طریقے سے صحیح راستے سے اس کو روکے رکھنا ہے، یہ شیطان اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ اور پھر وہ مختلف گناہوں کو انسان کے سامنے ہلکا کر کے پیش کرتا ہے، گناہوں سے متعلق مختلف باتیں انسان کے ذہن میں ڈالتا رہتا ہے۔ کسی گناہ کے بارے میں انسان کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے کہ یہ کام تو ہر کوئی کرتا ہی رہتا ہے، اس زمانے میں تو یہ کام عام ہو گیا ہے، لہذا اگر میں بھی کر لوں تو اس سے کیا فرق پڑے گا۔ کبھی یہ بات ڈالتا ہے کہ یہ گناہ تو اتنا زیادہ عام ہو گیا ہے کہ اس سے بچنا اب انسان کے لیے مشکل ہے، میں اس سے نہیں بچ سکتا۔ اس طرح کی باتیں بھی اس کی طرف سے ڈالی جاتی ہیں۔ بے حیائی، بے پردگی اتنی زیادہ عام ہے کہ میں اپنے نگاہوں کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اس طرح کی مختلف قسم کی باتیں انسان کو گناہ پر آمادہ کرنے کے لیے شیطان کی طرف سے انسان کے دل میں ڈالی جاتی ہے، اور گناہ کو انسان کی نظر میں ہلکے سے ہلکا بنا کر کے دکھلایا جاتا ہے کہ اس کے کر لینے سے کوئی بڑا فرق پڑنے والا نہیں ہے، سب لوگ جب کر رہے ہیں تو تمہارے کر لینے سے کیا فرق پڑ جائے گا۔ اس طرح کی بات شیطان کی طرف سے انسان کے دل کے اندر ڈالی جاتی ہے۔ لیکن انسان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی گناہ ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کسی بھی گناہ کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہ سمجھا جائے، بلکہ آدمی جو گناہ کر رہا ہے وہ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کے حکم کو توڑ رہا ہے۔ تو انسان کی نظر گناہ پر نہ رہے کہ یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، بلکہ آدمی کی نظر تو اس بات پر رہے کہ میں جس گناہ کو کر رہا ہوں یہ اس پروردگار کی نافرمانی ہے جو سب سے بڑا۔ تو نافرمانی تو اس بڑے کی ہو رہی ہے اگرچہ کہ گناہ نظر میں چھوٹا ہو۔ اسی لیے کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ چھوٹا گناہ بھی جب بار بار کیا جانے لگے تو وہ چھوٹا باقی نہیں رہتا، وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان میں ایک مقولہ بڑا مشہور تھا، جس کا مطلب یہ ہے لا صغیرۃ مع الاصرار۔ چھوٹا گناہ بار بار کرنے کے بعد چھوٹا نہیں رہتا،
ولا کبیرۃ مع الاستغفار، اور بڑا گناہ استغفار کرنے کے بعد میں کوئی گناہ بڑا نہیں ہے، اس لیے کہ جب بندہ استغفار کرتا رہے تو بڑے گناہ بھی دھلیں گے اور معاف ہوں گے۔ یحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم، انسان گناہ کو ہلکا سمجھتا ہے، معمولی بات سمجھتا ہے، چھوٹی سی بات سمجھتا ہے، حالانکہ یہ چیز اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے آدمی کسی بھی گناہ کو ہلکا اور چھوٹا نہ سمجھے، اس لیے کہ بعض چیزوں کو آدمی چھوٹا سمجھتا ہے، لیکن وہ چیز، وہ چھوٹے سے گناہ ہی آدمی کو جہنم میں لے کر جا سکتے ہیں اور اس کی بنتی ہوئی آخرت کو خراب کر سکتے ہیں۔ اسی لیے آدمی گناہ سے بچے، کسی بھی گناہ کو ہلکا اور چھوٹا نہ سمجھے، آدمی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہے۔ نیک کام تو آدمی کرتے ہیں، لیکن حقیقی آدمی، حقیقی جوامرد وہ ہے، حقیقی بہادر تو وہ آدمی ہے جو گناہوں سے بچ جائے۔ کوئی آدمی نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، صدقہ خیرات اور دوسروں کی مدد کرنا، یہ نیک اعمال آدمی تو کر لیتا ہے، لیکن جب گناہ سے بچنے کی باری آتی ہے اور اپنے نفس کو دبانے کی، اپنی خواہش کو کچلنے کی جب بات آتی ہے تو آدمی اس کے سامنے ہار جاتا ہے، اپنے ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور گناہ کر بیٹھتا ہے۔ حقیقی قوی آدمی تو وہ ہے جو اپنے نفس کو دبا دے، غلط خواہش کو ابھرنے سے روک دے اور اس پہ چلنے سے اپنے قدم کو پیچھے کر لے، وہ آدمی حقیقت میں طاقتور ہے، جو شیطان کے مکر کو اور جو شیطان کے وساوس کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دے اور اس کی بات چلنے نہ دے، وہ آدمی حقیقت میں طاقتور ہے۔ اسی لیے جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اپنی زندگی منمانی کے بجائے من رب چاہی چلے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے تمام ایام کے اندر گناہوں سے اپنے دلوں کو پاک کر لے، اور اس کے لیے آدمی ایک مرتبہ کوشش کرے گا، بچنے کی کوشش کرے گا، پھر بھی اگر گناہ ہو جائے توبہ کر لے، تو بار بار اس کی کوشش کرنے کی وجہ سے کوئی ایک دن تو ایسا آئے گا جس کے اندر پہلے دن کے مقابلے میں دوسرے دن اس کے گناہ کم ہوتے چلے جائیں گے، اور اس طرح ہر دن گناہوں کے اندر کمی ہوتی رہے گی، اور اس مسلسل سعی اور کوشش کے نتیجے کے اندر ایسے دن بھی اس کی زندگی کے اندر آئیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ایسی زندگی عطا فرمائیں گے جو گناہوں سے پاک اور صاف رہے گی، اور صرف نیکیوں کی زندگی وہ گزارے گا۔ ایسے بہت سارے لوگ اس امت کے اندر گزرے ہیں، کوئی عجیب بات نہیں ہے، یہ ناممکن سی بات نہیں ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا، یہ ممکن بات ہے۔ اس طرح کئی لوگوں نے کر کے دکھلایا ہے، 20 سال تک ایک نافرمانی بھی اللہ کا گناہ انہوں نے نہیں کیا، اور ان کے جو گناہ لکھنے والے فرشتے 20 سال تک کچھ لکھنے کا موقع نہیں ہوا۔ ایسی پاک صاف زندگی اللہ کی نافرمانی سے دور رہ کر کے ان لوگوں نے گزار کر کے دکھلائی۔ اسی لیے گناہوں سے آدمی حد الامکان جہاں تک ہو سکتا ہو اپنی پوری طاقت استعمال کر کے گناہوں سے بچے۔ کوشش کے باوجود اگر گناہ ہو جاتا ہے، فوراً اپنے گناہ کا اقرار کر کے اللہ کے سامنے نادم ہو جائے، توبہ استغفار کرے، گناہ کو صاف کرا لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا کہ جب گناہ ہو جائے تو توبہ کر لو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اللہ کے نبی اگر توبہ کرنے کے بعد پھر وہی گناہ ہو جائے؟ آپ نے فرمایا کہ پھر توبہ کر لو۔ صحابہ نے پھر سے پوچھا کہ اگر پھر سے گناہ ہو جائے تو؟
آپ نے فرمایا کہ اگر دن میں 70 مرتبہ بھی ایک گناہ آدمی سے ہو جاتا ہے تو اس کو توبہ کرتے رہنی چاہیے، توبہ سے مایوس نہ ہو، اس لیے کہ توبہ کرنے والا ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ توبہ کے نتیجے کے اندر اس کے نام اعمال سے اور اس کے گناہ کے جتنے گواہ ہیں وہ سب کو گناہ بھلا دیتے ہیں اور اس کا گناہ مٹا دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین گناہگار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو۔ توبہ ایسی چیز ہے جو آدمی کے گناہوں کو مٹاتی ہے، صاف اس کا نام اعمال ہو جاتا ہے، اور توبہ کرنے سے آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ آدمی گناہ کر کے توبہ کر لے، اس سے آدمی کو اللہ کا قرب جلدی حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے توبہ کا ہر مسلمان کو اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص طور سے ان مواقع پر جب کہ رمضان المبارک بالکل ختم پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہم نے بار بار سنی جس میں آپ نے 3 لوگوں کے لیے بددعائیں فرمائی تھی۔ اس میں ایک یہ بھی آپ نے فرمایا تھا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مبارک مہینہ ملا اور اس کے گزرنے کے بعد بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ اسی لیے اگر ہماری بخشش نہ ہو تو ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہ ہوگا، ہم سے زیادہ خراب قسمت کسی کی نہ ہوگی۔ اسی لیے توبہ اور استغفار ان گھڑیوں کے اندر ہو کثرت کے ساتھ میں، تاکہ رمضان کی باقی ایام کے اور بچی کچی گھڑیوں کے ختم ہونے کے ساتھ ہی ہماری مغفرت کا اعلان اللہ کی طرف سے ہو جائے اور ہم بخشے بخشائے لوگوں کے اندر شمار ہو جائیں، اللہ کے آزاد کردہ لوگوں کے اندر ہم شمار ہو جائیں۔ کثرت کے ساتھ میں توبہ، استغفار، اس کا اہتمام ہر آدمی کو کرنا چاہیے۔ جو آدمی نیک کام تو کر رہا ہے لیکن گناہوں سے نہیں بچتا، کسی کا حق ختم کر دیا، کسی کا مال ناحق لے لیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کو تکلیف پہنچا دی، ناحق کسی کو مار دیا، قیامت کے دن ایک ایسا آدمی آئے گا جس کے پاس نیکیوں کے تو انبار رہیں گے۔ ہم نیکی کرنے والے بھی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، صدقہ خیرات، قرآن کی تلاوت، ذکر، ہر چیز کر رہے ہیں، لیکن گناہوں کے اندر بھی ہم ملوث ہیں۔ تو وہ آدمی جب قیامت میں آئے گا تو اس کے پاس نیکیوں کا ڈھیر رہے گا، لیکن اس کے آنے کے ساتھ ہی اس کے پاس حقدار بھی پہنچ جائیں گے کہ اس نے مجھے ناحق مارا تھا، اس نے مجھے یہ تکلیف پہنچائی تھی۔ اس طریقے سے حقدار جب پہنچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقداروں کا حق ادا کرنے کے لیے اس بندے کے پاس سے نیکیاں لے کر کے ان حقداروں کو دیتے جائیں گے، اور پھر دیتے دیتے یہ نتیجہ ہو جائے گا کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اس کے پاس اب دینے کے لیے کوئی نیکی نہیں رہے گی، اور حقدار ابھی کھڑے رہیں گے کہ میرا حق باقی ہے، میرا حق دلانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقداروں کے گناہوں کو لے کر کے اس آدمی کے سر پر ڈال دیں گے۔ اس طریقے پر وہاں انصاف اور عدل ہوگا۔ نیکیاں کرنا یہ تو آسان ہے، لیکن دوسروں کو تکلیفیں پہنچانا، اس سے آدمی کو بچے رہنا چاہیے۔ کوئی گناہ ہم سے نہ ہونے پائے، ایسی پاک صاف زندگی آدمی کو گزارنی چاہیے۔ آدمی گناہ کر لیتا ہے، لیکن اس سے بڑی چیزیں بھی ہیں یہ کہ آدمی گناہ کو ہلکا سمجھنے لگے۔ آدمی جب گناہ کو ہلکا سمجھتا ہے تو پھر اس گناہ کی جو بڑائی ہے اور اس کی جو غلاظت ہے اور اس کی جو گندگی ہے اور اس کی وجہ سے اللہ کا جو خوف اس کے دل میں ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور پھر جب آدمی گناہ کو ہلکا سمجھتا ہے تو اس کے کرنے میں جری ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ کا خوف اور ڈر اس کے دل سے نکل جاتا ہے اور وہ بار بار اس گناہ کو کرنے لگتا ہے۔ اسی لیے کسی بھی گناہ کو ہلکا اور چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا اور میرے اس گناہ کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، اور میں تو بند کمرے کے اندر اس گناہ کو کر رہا ہوں، مجھ پر کسی کی نظر نہیں ہے۔ حالانکہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزیں ایسی بنا دی ہیں جو کہ اس کے گناہ پر گواہ بن جاتی ہے۔ ایک تو اس کا نام اعمال ہے، جس کے اندر اس کا ہر چھوٹا بڑا عمل، نیک عمل اور گناہ سب کچھ لکھ دیا جائے گا۔ قیامت کے دن جب نام اعمال انسانوں کے سامنے پیش ہوں گے تو وہ دیکھ کر کے حیران ہوگا اور یہ کہے گا ما لہذا الکتاب، ارے یہ کیسی کتاب ہے، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی گئی ہے نہ بڑی چیز چھوڑی گئی، سب اس کے اندر لکھ دیا گیا۔ ایک تو اس کا نام اعمال، اور اعمال کے لکھنے والے فرشتے جو اس کے ساتھ ہمیشہ لگائے ہوئے ہیں، جو اس کے ہر عمل کو لکھتے ہیں، نیکی کرتا ہے وہ بھی لکھتے ہیں، اور گناہ کرتا ہے تو اس کو بھی لکھتے ہیں۔ اور پھر انسان کے بدن کے اعضاء، قیامت کے روز زبان بند کر دی جائے گی، آدمی کے ہاتھ بات کریں گے، آدمی کی ران بات کرے گی، انسان حیران و پریشان ہوگا کہ یہ میرے ہی خلاف میں گواہی دے رہے ہیں۔ وہ کہیں گے کہ اللہ نے جس نے ساروں کو بات کرنے کی طاقت دی تھی، آج اس نے ہم کو بھی گویائی اور بات کرنے کی طاقت دی، اس لیے ہم سے جو کام لیا گیا تھا ہم اس کے بارے میں بول رہے ہیں۔ آدمی جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے کہیں گے کہ تم نے گناہ کیا، وہ انکار کرے گا کہ میں نے نہیں کیا، بار بار پوچھنے کے بعد بھی اسی پر اصرار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں گواہ قائم کر دوں، یہاں وہاں دیکھے گا آزو بازو کوئی نظر نہ آئے گا تو وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ زبان کو بند کریں گے، اس کے اعضاء ہی بولنے لگیں گے۔ بتائیے جب آپ کے ہی بدن کے اعضاء آپ کے خلاف میں بولنے لگے تو آدمی کتنی شرمندگی محسوس کرے۔ اسی لیے اپنے بدن کو اللہ کی نافرمانی کے اندر، اللہ کے گناہوں کے اندر استعمال نہ کرے، اس کو گناہوں سے بچائے رکھے، اس کے بجائے نیک کاموں کے اندر اس کو استعمال کرے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے تسبیحات جو آپ پڑھیں گے انگلیوں پر پڑھیے، اس لیے کہ یہ ہاتھ بھی اور یہ انگلیاں بھی آپ کے تسبیح پڑھنے کی گواہی دیں گی۔ اس طرح گناہوں کی گواہی ہے، نیکیوں کی بھی گواہی ہے۔ کہ یہ مسجد کی طرف چل کر کے جانے میں قدموں کا استعمال کرتا تھا، اور قرآن کے پکڑنے میں قرآن ہاتھوں کا استعمال کیا تھا، قرآن کو دیکھنے میں آنکھوں کا استعمال ہوا تھا، اور تسبیحات کے پڑھنے میں انگلیوں کا استعمال ہوا تھا، ذکر کے کرنے میں زبان کا استعمال ہوا تھا۔ یہ ساری گواہی آپ کے بدن کے اعضاء دینے والے ہیں۔ اور پھر وہ زمین کا حصہ جس پر آدمی گناہ کرتا ہے، وہ زمین کا ٹکڑا بھی قیامت کے روز آپ کے گناہ کی گواہی دے گا۔ لیکن جو آدمی توبہ کر لے، جو آدمی اللہ کے سامنے نادم ہو جائے، جو آدمی اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو ایسے مٹاتے ہیں، نہ نام اعمال میں باقی رہتا ہے، نہ فرشتوں کو یاد رہتا ہے، نہ بدن کے اعضاء کو یاد رہتا ہے، اور نہ ہی زمین کے ٹکڑے کو یاد رہتا ہے۔ اب یہ گناہ کا یاد رہنا صرف اللہ اور بندے کے درمیان ہو جاتا ہے، باقی سارے گواہوں کو مٹا دیا جاتا ہے کہ اس کے گناہ کے بارے میں اللہ اور بندے کے علاوہ کسی اور کو پتہ بھی نہ رہے۔ جب اللہ معاف کرنے پہ آئے اور بندہ نادم ہو کر کے شرمندگی کا اظہار کر بیٹھے تو اللہ اس طرح بندے کو معاف کرتا ہے کہ پھر کسی کو یاد نہیں رہتا۔ اسی لیے توبہ اور استغفار، توبہ کی طرف قرآن دعوت دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مایوسی یہ گمراہی ہے، یہ کفر ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اور آدمی کتنے ہی گناہ کر لے، اتنے زیادہ اگر گناہ ہو جائے کہ آسمان کی بلندی کو چھونے لگ جائے اور سمندر کا جو جھاگ اس کے کنارے پر پھیلا رہتا ہے اس کے برابر اگر آدمی کے گناہ ہو بھی جائیں، اور آدمی شرمندگی کے ساتھ اللہ کے سامنے بیٹھ کر کے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو اپنی آنکھ سے ٹپکاتا ہے، اس کے گرنے سے پہلے وہ ایک آنسو اس کے اتنے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بخشنے والے، ایسے غفور الرحیم ہیں، جو آدمی توبہ کرے گا تو یقیناً وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو تواب اور رحیم اور غفور پائے گا۔
اسی لیے اللہ کے سامنے اپنی توبہ کا اظہار، اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی ہونی چاہیے، اور آگے نہ کرنے کا پورا عزم اللہ کے آدمی کے دل کے اندر رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی توبہ کے قبول کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ ہی آدمی کے گناہوں کے معاف کرنے والے۔ پھر اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، کیا تم اللہ سے توبہ نہیں کرو گے، استغفار نہیں کرو گے، گناہوں کی معافی نہیں مانگو گے؟ آدمی کو چاہیے کہ اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے۔ سوچو تو صحیح کہ جو آگے کے مراحل اور اس کے اندر گناہگاروں کے ساتھ جو سختی والے معاملات اور مناظر بیان کیے گئے، اگر ہم نے توبہ کے اندر تاخیر کی اور ہم اپنی توبہ کو مؤخر کرتے رہے کہ آج نہیں کل کریں گے، پرسوں کریں گے، یہاں تک کہ آپ کی زندگی ختم، آپ کے توبہ کا وقت ختم ہو گیا، آپ کی آنکھیں بند ہو گئی، اسی حالت کے اندر آپ چلے گئے، تو جب قبر کے اندر ایک گناہگار رکھا جاتا ہے تو قبر اس آنے والے سے کہتی ہے کہ میری پیٹھ پر، میری پشت پر جتنے لوگ چلتے تھے اس میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ مجھے تھا تو تھا، اب تو میرے حوالے ہوا ہے، تو میرا انجام اور میں تیرے ساتھ جو سلوک کرتی ہوں اس کا مزہ چکھ لے۔ اس کے بعد قبر انسان کو اس طرح سے دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر اس طرح گھس جاتی ہیں۔ اور پھر یہ سوچو تو صحیح کہ اگر حشر میں کھڑے ہو گئے، نیکیوں کا جو پلڑا ہوگا وہ ہلکا ہو گیا، گناہ بھاری ہو گئے، کہاں جاؤ گے، کس سے مانگو گے، کس کے پاس جا کر کے نیکی کا سوال کریں گے؟ اس دن کا منظر اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگیں گے کہ کہیں آ کر کے کوئی پوچھ نہ لے، نیکی مانگ نہ لے۔ اور صرف یہ بھائی بھائی کا معاملہ نہیں، دنیا کے اندر جن رشتہ داریوں کے اندر سب سے زیادہ محبت مانی جاتی ہے اور ہر آدمی اس بات کو مانتا ہے کہ ایک ماں اپنے بچے سے جتنی محبت کرتی ہے اس کا بدل دنیا کے اندر نہیں ہو سکتا، یہ رشتہ داری رکھنے والے بھی قیامت کے دن ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، آدمی اپنے رشتہ داروں سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، ماں باپ سے تک دور ہو کر کے بھاگے گا اور چھپے گا کہ کہیں آ کر کے اپنے حقوق جتلا کر کے کہ میں نے دنیا میں یہ تیرے ساتھ کیا تھا، یہ احسان میں نے کیا تھا اور تیرا اس طرح خیال رکھا تھا، یہ سب کچھ گنوا کر کے کہیں نیکی نہ مانگ بیٹھے تو کہاں دوں گا؟ یہ سوچ کر کے آدمی اپنے رشتہ دار ایک سے منہ چھپاتے ہوئے پھرے گا۔ سوچو تو صحیح، اگر اس دن آپ کا گناہوں کا جو پلڑا ہوگا وہ بھاری ہو جائے تو پھر آپ اس کے بارے میں کیا کریں گے؟ وہاں کا پچھتانا آپ کو کوئی کام آنے والا نہیں ہے، اور وہاں کا رونا دھونا آپ کے گناہوں کو مٹا نہیں سکتا، اور آپ کا وہاں پر افسوس کرنا آپ کے لیے کوئی فائدے والی بات نہیں ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ ابھی موقع ہے، زندگی کی اس دنیاوی آنکھ کے بند ہونے سے پہلے تک اللہ نے مہلت دے رکھی ہے، توبہ کر لو، گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ جب فرشتے نظر آ جائیں گے، موت قریب نظر آئے گی، اس وقت توبہ کریں گے تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس گھڑی کے آنے سے پہلے ہر آدمی کو توبہ کر لینی چاہیے، اپنے اعمال، نام اعمال کو گناہوں سے پاک صاف اور ایسا صاف بنا کر کے رکھیے کہ جب اللہ کے سامنے پیش ہو تو اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہو جائے۔ قیامت کے میدان میں گناہوں والا نام اعمال لے کر کے کھڑے ہوں گے، ایک طرف وہ صحابہ جن کے نام اعمال گناہوں سے پاک صاف، اور ایک طرف انبیاء علیہ السلام، اور پھر ان کے سردار ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ان کی نظر ہمارے نام اعمال پر پڑ گئی تو کیا اس موقع پر آپ وہ شرمندگی برداشت کر پائیں گے کہ جنہوں نے ہمارے لیے سب قربانیاں دی تاکہ یہ گناہوں سے پاک صاف رہیں، یہ جہنم سے بچ جائیں اور یہ جنت میں چلے جائیں، اتنی قربانیاں دینے کے باوجود جب ہمارا نام اعمال گناہوں سے بھرا ہوا حضور کے سامنے جائے گا تو حضور کو کتنی تکلیف ہوگی۔ اسی لیے گناہوں سے بچنا، اب توبہ اور استغفار جو ہو گیا سو ہو گیا،
اس سے توبہ اور استغفار کر کے اپنی شرمندگی اور ندامت اللہ کے سامنے ظاہر کرنا ہے، اور آگے پوری زندگی کے لیے عزم کرے کہ اب اللہ کی نافرمانی کے قریب نہیں جائیں گے، توبہ اور استغفار کے ساتھ میں پوری زندگی پاک دامنی اور پاک صاف زندگی گزاریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام گناہوں کو، صغیرہ اور کبیرہ اور چھپے کر کیے ہوئے اور علانیہ کیے ہوئے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما کر ہمارے نام اعمال کو گناہوں سے پاک صاف کر دے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھیں۔